بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن بجحر مرتين أو من جحر مرتين. رواہ البخاری و مسلم. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق و پالنہار ہے. اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات نے پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے مصلحت اور توکل. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج 2.5 مہینے بعد ہم مسجد میں ایک ساتھ جمع ہو کر باجماعت جمعہ قائم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے آج ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ یہ سلسلہ باقی رہے گا. اور آج ہم نے جو دوری اختیار کی ہوئی ہے تاکہ ہم کل مل کر رہیں، اس لیے آج ہم دوری اختیار کر رہے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں محفوظ رہے، ہماری نسلیں محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے، بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. محترم حاضرین، ایسے موقع پر جب ہم آج کئی دنوں بعد پہلا جمعہ قائم کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے شکوک اور بہت سے شبہات اور بہت سے سوالات ہیں. ہر ایک آدمی کے ذہن میں الگ الگ انداز سے سوال ہے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم یہ جب مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع ہونے کا موقع دیا ہے تو ہم یہ دوری کیوں اختیار کریں؟ ہم بازار میں دوری اختیار نہیں کرتے ہیں، لوگ شراب خانے میں دوری اختیار نہیں کرتے ہیں، لوگ فلاں جگہ پر جو ہے نا سب مل کر جمع ہو جاتے ہیں. یقیناً یہ ساری باتیں آج میڈیا کے سامنے ہیں اور ہر آدمی کے سامنے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں ایک مومن کے سوچنے کا معیار کیا دیا ہے یہ دیکھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہا: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا.
ایک سوراخ سے اگر اسے کہیں ایک بار ڈسا گیا ہے، وہاں سے وہ گزر رہا ہے، وہاں کوئی بچھو اس کو ڈنک مار دیا ہے، کوئی سانپ نے اس کو ڈنک مار دیا ہے، تو پھر دوبارہ وہ اس جگہ سے بچ کر چلتا ہے تاکہ پھر اس سوراخ سے اسے دوبارہ نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ میری مراد یہ ہے کہ ہم نے دیکھا جب کورونا کا ابتدائی دور ہمارے ہندوستان میں چل رہا تھا، ہمارے ملک میں 5 سے 10 ہزار کے درمیان کیسز تھے، اس وقت پورا وبال تبلیغی جماعت پر سونپا گیا، اور اس کا نقصان آج تک بھی تبلیغی جماعت اور تمام مسلمان اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ کئی لوگوں نے مجھ سے، خود میرے اپنے رشتہ دار مجھے فون کر کے بتاتے ہیں کہ لوگ ہمیں دکان کے اندر آنے نہیں دیتے ہیں، باہر ٹھہراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم مسلمان ہو۔ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا گیا، ان کے ساتھ کیسی کیسی نازیبا حرکتیں کی گئی، ساری دنیا جانتی ہے۔ ہر طریقے سے اس کی مذمت کی گئی، اور مذمت ہونی بھی چاہیے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ کے حساب سے 2,98,000 2.98 لاکھ کیسز آج کی تعداد، آج کے اس وقت کے مطابق ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم دور اندیشی اختیار نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ ہم کو بھی بھگتنا پڑے گا، ہماری نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا، ہماری نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ مراد یہی ہے کہ جب ایک جگہ سے ڈسا گیا ہے تو دوبارہ مومن اس جگہ سے نہیں ڈسا جاتا ہے۔ مومن دور اندیش ہوتا ہے، مومن عقل استعمال کرتا ہے، عقل کے ساتھ چلتا ہے۔ اب یہاں پر کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں، اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، کیا مومن اتنا بزدل ہو گیا؟ کیا مومن اتنا کمزور ہو گیا؟ اسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ مولانا ماسک لگا کے خطبہ دے رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ چلیے اس کی بھی ہم دلیل دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مدینے سے نکلے ہیں۔ آپ پہلی مرتبہ اسلامی لحاظ سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مدینے سے ایک تعداد مسلمانوں کی لے کر آپ جا رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عمرے کی نیت سے نبی آ رہے ہیں، نبی کو روک دیا گیا، عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو واپس جانا ہے۔ لیکن اس وقت وہاں پر صلح ہوئی تھی۔ صلح کس کو کہتے ہیں؟ جو شروط طے پائے تھے، کمپرمائز اگریمنٹ ہوا تھا۔ اس اگریمنٹ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ سورہ انفال کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ کمپرمائز کی طرف آ رہے ہیں تو آپ بھی آمادہ ہو جائیے، آپ بھی نرم پہلو اختیار کیجئے۔ جناح کا مطلب ہوتا ہے پہلو کو نرم کر لینا، کمپرمائز کر لینا۔ اور کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کمپرمائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، کمپرمائز کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، کمپرمائز کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا۔ اب تطبیق دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگریمنٹ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خط میں لکھایا کہ من محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شروط ہے، یہ باتیں ہیں، ہماری یہ کنڈیشنز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں اسی لیے تو جھگڑا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ کہا محمد بن عبداللہ لکھو۔ محمد رسول اللہ نہیں نکلا، محمد بن عبداللہ لکھنا، آپ کے والد کا نام لکھو، آپ اللہ کے رسول ہم نہیں مانتے۔ تو کیا ان کے نہ ماننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی فرق آیا؟ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کہا چلو وقتیہ طور پر ہم صلح کر رہے ہیں، کمپرمائز کر رہے ہیں، اگریمنٹ کر رہے ہیں، ہم ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس لیے تاکہ آگے جا کر ہم مکے کو فتح کریں، آگے جا کر ہم مکے کو فتح کریں۔ اور اس کے بعد 10 سال کا جو اگریمنٹ ہوا اس میں کئی علاقے مسلمان ہوئے، کئی علاقوں کو خطوط بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، کئی لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ فتح تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے تعبیر کیا، صلح حدیبیہ کو فتح سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہاں بھی بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم وقتیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم مصلحت کو اختیار کر رہے ہیں تو یہ مصلحت اسلام کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کا کیا معنی ہے؟ توکل کا کیا معنی ہے؟ ہمارے پاس ماشاء اللہ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ پہ کامل بھروسہ ہے، کامل یقین ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں؟
یہ دوریاں کیوں, یہ ماسک کیوں, یہ سینیٹائزر کیوں, یہ سب کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہا کہ میں نے اپنے اونٹ کو باہر کھلا چھوڑ کر آیا, کیا میں اس کو باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو کہا نہیں, کیا میں اس کو باندھوں یا ایسے ہی بھروسہ کر لوں؟ کہا اعقلھا ثم توکل علی اللہ, پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. پہلے اس کو باندھو کھلا چھوڑ کر کہ اللہ دیکھ لے گا, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. نہیں, اسباب اختیار کرنا ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریے کہ اللہ نہیں چاہے گا تو بیماری نہیں آئے گی, اللہ چاہے گا تو چاہے کتنے اسباب اختیار کر لیں بیماری آئے گی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ہم یہ اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کہ اس سے بیماری رک جائے گی, ہم یہ اسباب اختیار کر رہے ہیں. یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں یا کہیں ہم جا رہے ہیں تو ہمیں راستے میں پولیس والا پکڑ کر چالان لگائے گا, 1000 روپے بچانے کے لیے ہم ماسک لگا کر نکلتے ہیں. 1000 روپے بچانے کے لیے 100 روپے جتنا بھی فائن پڑ رہا ہے, اس فائن سے بچنے کے لیے ہم ماسک لگا کر گھر سے نکل رہے ہیں. میرے بھائی, یہ پیسہ آج آپ کا اگر جائے گا تو آپ کل کما سکتے ہیں, لیکن اگر آج ہم مسجدوں کے اندر بالخصوص اگر ان احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کریں گے تو اس کا جو نقصان آئے گا اس کو کبھی حل نہیں کیا جا سکتا, اس کے خمیازے کو کبھی اس کو پر نہیں کیا جا سکتا. اس کا خمیازہ ہم بھی بھگتیں گے, ہماری بعد آنے والی نسلیں بھی بھگت سکتی ہیں. تو اس لیے دور اندیشی کو اختیار کیجئے. دور اندیشی اسلام کے خلاف نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا سوچ ہونا چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے, یہ تو ہمیں اسلام تعلیم دے رہا ہے. ہم وقتیہ طور پر اگر دوری اختیار کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بیماری لگ جائے اور وہ ہم پر شک کرنے لگ جائے کہ اس سے ملا تھا, اس کی وجہ سے اس کو بیماری آئی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ دوری اختیار کر لیں, ایک مسلمان ہونے کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے دل و دماغ سے وہ شک و شبہ بھی دور ہو جائے گا. کیونکہ اتقوا مواضع التہم, ہمیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو. جہاں سے تہمت لگ سکتی ہے ان جگہوں سے, شک کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. یہ چند باتیں تھیں, اس کے سلسلے میں آج میں نے آپ کے سامنے بہت ہی ضروری سمجھ کر آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے فتنے سے, بلاؤں سے, بیماریوں سے, شر سے, دشمنوں کے اور حاسدوں کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.